ان کو وہ سپورٹ کرے گی. دوسرا ایشو جو ہے وہ ہمارے پاس ٹریفک چالان کا جو ہے وہ حکومت سندھ نے شروع کیا ہے, اور اس پہ کچھ سیاسی پارٹیاں جن کا ہمیشہ مقصد جو ہے وہ کہ جی نہ کام کرنا نہ کرنے دینا ہے, جن کی سیاست ویسے کچھ نہیں بچتی, پھر آ کے وہ ہے ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں. میں آپ کو ایک آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کراچی کے شہریوں سے پوچھ کے دیکھ لیں, مجھے ذاتی طور پر 2 بڑے بزنس مینوں نے فون کیے ہیں. میں ابھی نام ان کا نہیں لینا چاہتا, لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ انہوں نے اجازت دے دی تو میں نام بھی ان کا لے دوں گا, جنہوں نے جی بہت حکومت کی اس چیز میں تعریف کی ہے. اور اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ آپ جتنے صحافی بیٹھے ہیں, میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس ٹریفک چالان جب حکومت نے یہ انکریز کیے ہیں, اس کے بعد ٹریفک کی روانگی میں سگنلز پہ آپ لوگوں کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں, بہتری تو نظر آ رہی ہے, لیکن لوگوں کو ٹرین بھی کریں. ہاں وہ بھی ہے, بہتری نظر آ رہی ہے نا. آپ چلو بول دیں ہمارے صحافی بھائی جان, بول دیں بھائی یار, آپ دنیا سے پوچھا. اب یہ سارے صحافی جو مختلف ٹی وی چینل اخباروں میں بیٹھے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کڑوے ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں, تھوڑے تکلیف دہ ضرور ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہم انسانی جانوں, قیمتی انسانی جانوں کی کو زیادہ سے بچا سکتے ہیں. میری آج یہ خواہش ہوگی کہ حکومت جو ہے اس کو 1 روپے چالان بھی نہ ملے, مد بھی نہ ملے, 1 روپے بھی چالان کی مد بھی نہ ملے. ہماری یہ خواہش ہوگی تاکہ لوگ اپنے ٹریفک قوانین کی اس طرح کی پاسداری کریں کہ جی ایک تو لوگوں کا ٹائم بچ سکے, کیونکہ جب آپ ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اور ٹائم کا ضائع ہوتا ہے, تو جب ٹریفک ایک اپنے فلو پہ نہیں چل رہی ہوتی تو پھر لوگوں کو ڈیلے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس بھی تب ہوتے ہیں, لوگوں کی قیمتی جانیں بھی تب ضائع ہوتی ہیں. تو یہی ایک چیز ہے جو حکومت چاہتی ہے. حکومت کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ حکومت نے کوئی پیسہ کمانے کے لیے جو ہے وہ ٹریفک چالان بڑھانے دے. میں تو ایز اے حکومت کا اسپوکس پرسن, ایک ترجمان کے حیثیت سے بتا رہا ہوں, مجھے خوشی ہوگی, میری سندھ حکومت کو خوشی ہوگی, میری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو خوشی ہوگی کہ 1 روپیہ بھی چالان کی مد میں نہ آئے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹریفک فلو کے ساتھ ڈرائیونگ کریں. اور چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی جو پہلا ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے, جی پہلا چالان جو ہے ان کو لوگوں کو وارن کیا جائے, اس کے بعد ہم اس کی ریکوری کریں گے. تو ابھی تک کافی لوگوں نے جو ہے وہ 20,000 سے زائد ایک ہفتہ ہوا ہے چالان ہوئے, اور اس 20,000 کے زائد میں جو ہے وہ جو چالان ہوئے ہیں اس میں سے کافی لوگ گئے ہیں اپنے اپیل کے لیے, کیونکہ جو پہلا چالان ہم نے کہا تھا جی معاف اور سیکنڈ پہ ہوگا, کافی لوگوں نے کی بھی ہے. اب اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. جو سب سے خطرناک کیٹیگری میں پڑھوں وہ ہے, 2 خطرناک ہوتی ہیں ٹریفک قوانین میں کیٹیگریز. ایک ہوتی ہے جو ریڈ لائٹ ہوتی ہے اس کو وائلیٹ کرنا, کیونکہ ایک طرف سے گرین سگنل چل رہا ہے, ایک طرف سے ریڈ سگنل چل رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا ٹکراؤ ہونا ہے, اور ٹکراؤ سے پھر کیا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نقصان ہوتا ہے. دوسری اس سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1 وے پہ ڈرائیو کرنا. 1 وے پہ اگر آپ دنیا کے باقی ممالک کے قوانین دیکھ لیں تو بندہ بھی جیل میں ہوتا ہے, گاڑیاں بھی ضبط ہوتی ہیں, گاڑیاں امپاؤنڈ ہو جاتی ہیں, 2 سال تک 3 سال تک لوگوں کی گاڑیاں, 6 ماہ تک بھی لوگوں کی گاڑیاں امپاؤنڈ ہوتی ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ جی ٹریفک قوانین جو ہیں وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیے گئے, ہمارے کراچی کے بھائیوں بہنوں کی بہتری کے لیے کیے گئے, اور اس میں قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا. لوگ عدالتوں میں گئے, عدالتوں کا احترام ہے, لیکن عدالتوں میں بھی حکومت سندھ کا موقف جو ہے وہ فرم ہے. کراچی کو اس وقت کی انفراسٹرکچر کے لیے بہت بہتری کے لیے کام چل رہے ہیں, بڑے بڑے میگا پروجیکٹس پہ کام چل رہے ہیں. سندھ حکومت, KMC, جو ہمارے ٹاؤنز ہیں, سب مل کر بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کراچی کے کچھ چیلنجز ہیں جس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن میں یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی کلیئر ڈائریکشنز ہیں. انہوں نے سارے محکموں کو, بلدیات کے محکمے کو, جو ہمارے میونسپل محکمے ان سب کو سختی سے ہدایتیں دی ہوئی ہیں کہ آپ ان قوانین کو جو ہے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں. آپ کو بہت جلد بہتری نظر آئے گی. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ مارچ تک ہم اپنے کافی پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں ہمارے. جو اس وقت کراچی کے لوگوں کو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ٹینیور میں سب سے بڑی خوشخبری ملی ہوگی وہ شاہراہ بھٹو کی ملی ہوگی. شاہراہ بھٹو پہ آپ جائیں تو آپ کو اب اس کے ٹول پہ بھی بہت بڑی رش نظر آ رہی ہوتی ہے.
تاکہ لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت ہے, اور جب یہ اس کو M9 سے ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے کی صورت میں سامنے آئے گا. اسی طریقے سے لنک روڈز پہ بھی کام چل رہے ہیں, ریڈ لائن BRT پہ بھی کام جو ہے وہ جو ایک التوا پھنسا ہوا تھا, آج بھی 5 بجے بورڈ کی میٹنگ ہے اور اس میں وہ ایک میٹر ہمارا ریزالو ہو جائے گا, اس کے بعد کیبنٹ میں چلا جائے گا. پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو ایٹ گریڈ جو ہے کام وہ بھی کمپلیٹ کر لیں, باقی بھلے BRT بعد میں بنتی رہے, اسٹیشن بعد میں بنتے رہیں, وہ ہم کام جلدی کریں. تو کراچی کے شہری میں آپ کو عرض کروں گا, ٹھیک ہے لوگ آپ کی کافی شکایتیں جائز بھی ہیں, لیکن یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے جتنے گریونسز ہیں انشاءاللہ تعالی یہی حکومت بہت جلد آپ کے پورے کرے گی. آپ کی تمام جو امیدیں ہیں ان پہ جو ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت سندھ ان پہ کام کر رہی ہے, دن رات کام جاری ہے, اور کافی اسکیم جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جلد آئیں گے. سچن صاحب یہ بتائیں کہ جہاں آپ نے یہ بات کی تو ایک اور خبر جس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے سماجی ویب سائٹ پہ ٹویٹ بھی کیا, 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور اس پر کچھ شیڈول بھی قومی اسمبلی اور سینیٹ میں آیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر فیصلے پارٹی کے ساتھ مشاورت میں کرتے ہیں. حکومتوں میں چاہے شامل ہونا ہو, حکومتوں میں شامل نہیں ہونا ہو, کون سی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے, کون سی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا ہے, یہ سارے فیصلے وہ بذات خود بھی کر لیں تو پارٹی ان کو لبیک کہے گی. لیکن ان کی یہ چونکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ والی لیڈرشپ ہے, تو وہ ہمیشہ اپنے فیصلے سی میں لے کے آتے ہیں. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح سماجی ویب سائٹ پہ کہا کہ جی PMLN کی لیڈرشپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے یہ شکیں رکھی ہیں, ہم اس کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کر جائیں گے. تو ظاہر ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ اب زیادہ دور نہیں ہے, تو جیسے ہی میٹنگ ہوگی اس میں فیصلے سامنے آئیں گے. میں ایک چیز تھوڑا اس میں واضح کر دوں, دیکھیے جی آئین پاکستان بنا 1973 میں. 1973 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں سے پاکستان کو پہلا متفقہ آئین 1973 کا ملا. اس کے بعد آئین میں ضروریات کو دیکھتے ہوئے ترمیمیں ہوتی ہیں. جو آئین 1973 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا, جب بعد میں آپ نے سہولتیں اس کو لوگوں کو دینی تھی, لوگوں کو امپاور کرنا تھا, لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس کرنا تھا, تو آپ نے 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آئی. تو اس کو 18ویں آئینی ترمیم کیوں آئی کہ جی اور مزید چیزوں کو بہتر کیا جائے. اس کے بعد جو لاسٹ 26ویں آئینی ترمیم آئی تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے بہت ہی متحرک ہو کر جو بھی بہتری کے فیصلے تھے اس کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا. تو اگر اب یہ ترمیمیں ہوتی ہیں اور اگر 27ویں آئینی ترمیم کے جو ہیں نقطے ہیں ان پہ ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی, تو اگر پیپلز پارٹی 27ویں آئینی ترمیم میں جس کلاز کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی, جو بھی فیصلہ دار سی کرے گی تو وہ فیصلے ہوں گے. تو اس کو میں نے دیکھا کہ اس پہ بھی کچھ لوگ جو ہے نا پالیٹکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ اس چیز کو بھی اس طریقے سے اٹھاتے ہیں کہ جی مطلب تنقید کی نگاہ سے دیکھا جائے. تو میں وہ بتانا چاہ رہا کہ اگر 73 کا آئین پیپلز پارٹی کا دیا ہوا, پھر 18ویں آئینی ترمیم, وہ آئینی ترمیم کس میں تھی؟ 73 کے آئین میں ترمیم تھی نا, تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. تو آئینی ترامیم کا مقصد قطعاً ہم جو یکدم پرسیپشن بنا دیتے ہیں نا کہ جی یہ پرسیپشن کیسے ہو گیا, بھائی اگر پیپلز پارٹی نے بہتر سمجھا تو ہی 18ویں ترمیم آئی. پھر 26ویں آئینی ترمیم میں بھی میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ پیپلز پارٹی کا ایک کردار تھا. تو ایک چیز جب تک فیصلے ہو نہ جائیں, جب تک چیزیں پیش نہ ہوں, جب تک ان پہ ڈیٹیل میں بات چیت نہ ہو جائے, تب تک جو ہم لوگ ایک رائے قائم کر دیتے ہیں یا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا انتظار کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ہر چیز کو ویٹیج دے گی, ہر چیز کو سمجھے گی, اور اس کے بعد جو پاکستان کے حق میں ہوں گے فیصلے, جو آپ کے خطے کے صورتحال دیکھ کر فیصلے ہوں گے, جو ہمارے لوگوں کے حق میں بہتر فیصلے ہوں گے, ہم سمجھتے ہیں جس سے لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ریلیف پہنچا سکیں, پاکستان پیپلز پارٹی وہی فیصلے کرے گی. ان کے بعد سنجے صاحب ماضی میں سر آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس ملک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی, تو اب پورا پروپوزل نون لیگ نے آپ کو دے دیا ہے کہ NFC والا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہو,
تو پارٹی پالیسی کیا ہے؟ کیا اب آپ اس ترامیم 18ویں پر سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں یا 18ویں ترامیم پر بات چیت کوئی نہیں ہوگی اور باقی جو ترامیم ہیں ان پر غور کریں؟ میری گفتگو آپ نے غور فکر سے نہیں سنی میرے بھائی. میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ساری ترامیم جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں پیش ہوں گی اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی ترامیم پہ کیا بات کرنی ہے, کون سی ترامیم پہ کیا موقف ہے, کس چیز پہ ہماری پارٹی کی اکثریتی رائے کیا کہتی ہے. تو جو میجورٹی آف سی فیصلہ کرے گی وہی اس چیز پہ آئے گی. اب اس میں پورا پیکیج ہے نا, مطلب ہم لوگ ایک بات کرتے ہیں, کوئی بھی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے, کچھ 6-7 مطالبے ہوتے ہیں, تو آپ مطالبے میں دیکھتے ہیں کہ ہاں یار 1-2-3 مطالبے ٹھیک ہیں, 1-2-3 مطالبے ٹھیک نہیں ہیں, تو اپنی رائے الگ ہو سکتی ہے. مطلب سوچ کا فرق ہو سکتا ہے, ہماری سوچ کا فرق بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ہماری سوچ کا کہیں پہ ہم متفق ہو سکتے ہیں. تو میں پھر آپ نے بات کی کہ 18ویں کی ترمیم کی آپ نے بات کی. میں نے کہا کہ جی 73 کا آئین پاکستان پیپلز پارٹی کے خالق نے بنایا تھا. اگر 73 کے آئین کے بعد 18ویں ترمیم لانی پڑی تو اس کا مقصد ہم نے سمجھا کہ جی اس میں بہتری کی گنجائش ہے. تو آئین جو ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے یا قوانین ہوتا ہے, میں اور اچھا آپ نے بات کری سنجے صاحب, میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ جب ٹریفک قوانین ہم نے چینج کیے ہیں, یہ ٹریفک قوانین ہم نے چینج کیے, پہلے ٹریفک قوانین موجود نہیں تھے کیا سندھ میں؟ موجود تھے سندھ میں. جب ٹریفک قوانین سندھ میں موجود تھے, جب ہم نے دیکھا کہ یار اس پہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یا 100-200 روپے کے چالان کو کی پینلٹی کو یا پنشمنٹ کو لوگ اگنور کر رہے ہیں, تو ہم نے ان چالان کو بڑھا کیا, جس سے ایک واضح فرق آپ سب نے دیکھا. تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی جس کے آپ نے ابھی سب نے ابھی گواہی دی ہے کہ جی, اور بڑے لاؤڈلی گواہی دی ہے کہ جی اس سے ٹریفک میں بہتری آئی ہے, ٹریفک میں بہتری آئی ہے اس چالان کے بعد. تو اس کا مطلب اس پینلٹی کرنے کے بعد تھوڑا فیصلہ مشکل لگ رہا تھا, لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اس سے بہتری آ گئی. تو وہ فیصلے مطلب یہی جو امینڈمنٹ ہم خود لے کے آئے, اپنے ہی ٹریفک قوانین میں ہم نے امینڈمنٹ لے کر آئے, کیونکہ ہم نے اس کو بہتر سمجھا. تو اسی لیے اگر کوئی بہتری کے فیصلے ہوں گے, ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی مجلس عاملہ ہے وہ ہر نقطے کو غور سے دیکھے گی, جو بہتری کے فیصلے ہوں گے وہ کریں گے. حمید صاحب اس کے بعد آپ. سر یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ ای چالان کا ذکر کیا, لیکن ای چالان کا موازنہ کیا جا رہا ہے اسلام آباد, لاہور اور ملک کے دیگر شہر. ٹھیک ہے آپ 200 نہ رکھیں, لیکن کم سے کم اتنے رکھیں کہ ایک مزدور یا کسی فیکٹری میں کام کرنے والا بھی وہ چالان اگر غلطی ہو جائے تو بھر سکے. تو اس حوالے سے کوئی نظر ثانی کا بھی ہے کوئی آپ کے پاس آپشن؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے آپ نے کہا غلطی ہو جائے, غلطی کو انگلش میں کیا کہوں گا کہ ایک مسٹیک ہو گئی, ایک ایکسیڈنٹ کسی کا ہو جائے تو وہ اس پہ نہیں ہوتی چیزیں. لیکن جو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں, ہم چاہ رہے کیا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جو کوئی غریب مسکین مزدور آدمی, یہ غریب مسکین مزدور کی بات نہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بھی شخص ٹریفک قوانین کی جو ہے 100% پاسداری کرے, ٹریفک قوانین کی وائلیشن کرے ہی نہیں تو اس کی ہوگی نہیں, اس کا چالان ہی نہیں ہوگا. ہم تو میں نے کہا کہ ایز اے اسپوکس پرسن آف سندھ گورنمنٹ میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 روپے کا بھی کسی کو چالان نہ ہو, کہ لوگ سب اپنے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں, نہ چالان ہوگا نہ کسی کو 1 روپے بھی بھرنا پڑے گا. ہم جو آپ خود سیٹسفائی تھے اس سے پہلے جس طریقے سے یہاں پہ ٹریفک کا نظام چل رہا تھا؟ نہیں, ہم بھی سیٹسفائی نہیں تھے نا. ہم لوگ خود چلاتے تھے کہ بھائی اس کی بہتری کیسے لے کر آئیں. عوام کو 10 دفعہ بتایا جاتا ہے, اپیلیں کی جاتی ہیں کہ بھائی آپ اس چیز کی پاسداری کریں. تو یہ چیز تھی. پریزیڈنٹ کے بعد آپ اسلام آباد میں تھے, پچھلے دنوں ملاقاتیں بھی ہوئی آپ کی جو سینئر لیڈرشپ تھی پارٹی کی. آپ یہ بتائیں کہ جو آزاد کشمیر میں ایک موو لے کر آ رہی تھی پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد, وہ سارا معاملہ کہاں چلا گیا؟ کیا وہ 27ویں ترمیم کے ساتھ نفی کر دیا گیا ہے جیسا کہ باتیں ہو رہی ہیں, یا کچھ ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک موو کی ہے, موو چل رہی ہے, موو ابھی کوئی ختم نہیں ہوئی ہے. وقت کا تعین جو ہے ڈیفینیٹلی ابھی سی کی میٹنگ ہوگی. سی کی میٹنگ میں یہ ایجنڈا ٹاپ پرائیورٹی پہ ضرور ہوگا کہ کس ڈیٹ کو نو کانفیڈنس لے کر آنا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ایجنڈا میں ابھی تک وہ چیز موجود ہے, اس کو کوئی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ان کے بعد یہ سوال ہو چکا ہے. رقم میں اتنا فرق یعنی 2 شہروں میں نہیں ہونا چاہیے, اس پہ آپ پریشانی کریں. دوسرا یہ ڈمپر
3-4 दिन में 7-8 लोगों को कुचल के जो है रोन दिया, वो हलाक हो गए। उस पे जो है हुकूमत डंपर माफिया से डरी हुई है, कोई कार्रवाई करने को डंपर के खिलाफ तैयार नहीं है, ना लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं डंपर के, ना नंबर प्लेट डंपरों पे 100 की स्पीड में चल रहे हैं, तो हादसा तो होंगे, आप उनके लिए कोई कर ही नहीं रहे। देखिए जी, मैं आपकी बात बताऊं कि हुकूमत किसी भी से भी डरती नहीं है और हुकूमतों को डरना भी नहीं चाहिए, ना हमारी हुकूमत को, ना किसी और सूबे की हुकूमत को, ना वफाक की हुकूमत को। हुकूमत अपने कवानीन लेके आती है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये अभी जो मैं इतनी सारी चीज़ें बात, जो ट्रैफिक की चालान की हम बात कर रहे हैं, इससे इंसिडेंट कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। एक्सीडेंट्स कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। हमें यूज टू होना पड़ेगा ट्रैफिक कानून की पाबंदी में, चाहे वो डंपर का ड्राइवर हो, वो अगर गलत ड्राइविंग करेगा तो डेफिनेटली जो भी अभी तक इंसिडेंट हुए हैं वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितने भी अभी तक इंसिडेंट्स हुए हैं वो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस सारी चीज़ों से छुटकारा कैसे हासिल होगा? जब आप ट्रैफिक की कानून करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली और कोई हल नहीं था ट्रैफिक कानून के लिए, हाईएस्ट पेनल्टी लगानी पड़ी। आपने दूसरे सूबों की बात की, देखिए हर सूबे का अपना अपना कानून है, हर सूबे की अपनी अपनी मर्जी है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो सूबा जो पॉलिसी समझे, हमने एक बेहतरी के लिए समझा और इसकी आप समेत मेरे ख्याल सब ने गवाही दी कि ट्रैफिक के इसमें बेहतरी आई है। लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अब गाड़ियाँ सिग्नल से पहले रुक रही हैं, तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि हर कोई पासदारी करे। और आपको तो इससे आपकी वक्त की पाबंदियाँ भी बेहतर होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है, इक्का दुक्का चीज़ें चल रही होंगी। अब चालान जैसे कम होते जाएंगे, इसका मतलब लोग उसकी पासदारी कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल वो कहते हैं मादर पिदर आज़ाद कर दें कि जी ना कोई सिग्नल पर रुकना है, वन वे में कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो फिर वो आपको पता है कि लोगों के लिए भी परेशानी है और किसी भी कीमती जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ट्रैफिक कवानी में तरमीम के आपने जो तरमीम हुई है, यकीनी तौर पर उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। सर, आपने फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से भी बड़ी सख्ती से बात की थी यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। गुज़िश्ता 2 माह में हैवी ट्रैफिक को, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उन कितने हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स को आपने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया, उसका भी जरा देखिए जी, हमारे पास फिटनेस के काम जो डेली बेसिस पे चल रहा होता है। अब आपका क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली 2 माह की फिगर बताएं, तो मैं फिगर आपको लेके बता दूंगा, लेकिन डे टू डे बेसिस पे गाड़ियों की फिटनेस हो रही होती है और जो गाड़ियाँ फिटनेस के काबिल नहीं होती वो इम्पाउंड हो रही होती हैं। हमारे पास एक पूरा एक ग्राउंड है जिसमें हम वो सारी चीज़ें इम्पाउंड कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ पे सारी चीज़ें। जंडीर साहब, हाँ शकील साहब ये बता दें कि सिंध हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो अदालतों से रुक जाते हैं। इसी तरह बिल्कुल ये यकीनी तौर पे लोगों की बेहतरी के लिए ई चालान का मामला सिंध हुकूमत लाई है, वो भी अदालत में चैलेंज हो गया। आप किस हद तक उम्मीद है? देखिए, चैलेंज कोई भी कर सकता है ना। देखिए, आईनी अदालतें हैं, कानूनी अदालतें हैं, आइन अदालतों में कोई भी जा सकता है, कोई भी अपनी एक कोई शहरी जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती जा सकता है, किसी को उसमें हम रोक नहीं सकते। हम हुकूमत का, मैं जवाब नहीं, हमारा अपना मौक़िफ़ एक है, हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे फर्म है, हम अदालतों में उन चीज़ों का जवाब देंगे। लाशारी साहब, ये जो 27वीं तरमीम आ रही है वो रूलिंग ला रही है, वफाक में वो है, और पंजाब में तो इसकी कोई मुखालफत नहीं हुई, लेकिन सिंध में बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है। ये जो हमारे नेशनलिस्ट हैं वो मुखालफत कर रहे हैं, वकला बिरादरी करे, तो पीपल्स पार्टी को कैसे जो है वो करेगी इसका सामना? देखिए, 2 चीज़ें मैंने कहा ना, एक तो अभी पीपल्स पार्टी ने फैसला अभी किया नहीं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है किसी चीज़ पे फैसला करेगी। जैसे आपने वकला की बात की, मैं तो आज देखा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट आया, जो मैंने पढ़ा है, उस समय मैं गलत हूँ, जल्दबाजी में बहुत सारे अखबारें पढ़ रहा था, तो कहीं मैंने ये पढ़ लिया था, तो अगर गलती हो तो उसकी एडवांस में माफ़ी कर दीजिएगा आप लोग। बाकी ये है कि मैंने कहीं सारी चीज़ पढ़ी है। जमाली साहब, अच्छा सर,